बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग में सबसे पहले मैं ज़िक्र करूँगा बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने गुज़श्ता रोज़ अपने टिकटॉक के ज़रिए जो ख़िताब किया, मुख्तसर ख़िताब था उनका। और उस ख़िताब में उन्होंने एक तो केपीके के वज़ीर आला हैं जनाब सोहेल आफरीदी साहब, उनकी कराची आमद पर बड़ी मुसर्रत का इज़हार किया और उन्होंने कई मर्तबा उन्हें वेलकम कहा कराची में। उन्होंने कहा कि कराची उनकी आमद जो है वो मेरे राब्ता कमेटी और मेरे तमाम वफ़ा परस्त जो साथी हैं उनके लिए खुश आइंद है। उन्होंने कहा हम कराची आमद पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। लेकिन उन्होंने इस वक्त भी अफ़सोस का इज़हार किया। उनका ये कहना था कि काश हमारा 90 खुला होता तो मैं सोहेल आफरीदी साहब को 90 ज़रूर दावत देता। उन्होंने कहा कि माज़ी में एक मरतबा इमरान खान भी वहाँ उसके 90 के करीब जब तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने एक जलसा किया था, तो उस वक्त भी उन्होंने कहा कि हमने मेहमान नवाज़ी की ऑफ़र की थी और उन्हें दावत दी थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे अफ़सोस है कि हमारे 90 भी बंद है, बल्कि उसको गिरा दिया गया है, बल्कि वहाँ जाने पर भी पाबंदी है। लेकिन अगर वो खुला होता तो इंशाअल्लाह सोहेल आफरीदी साहब जो हैं वो हमारे मेहमान होते। तो उन्होंने अपनी इस ख्वाहिश का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि अच्छा, फिर उन्होंने आखिर में अपने तमाम कारकुनान को, वफ़ा परस्त साथियों को, कारकुनान को ये कहा कि वो जो इतवार के रोज़ तहरीक इंसाफ का जलसा बाग़ जिना होने जा रहा है, तमाम कारकुनान उस जलसे में शिरकत करके इस जलसे को भरपूर कामयाब करें उनका। लेकिन उन्होंने ये भी फरमाया कि कोई भी कारकुन अल्ताफ़ हुसैन की तस्वीर या कोई भी झंडा या कोई भी बैनर उठाकर नहीं जाएगा, बल्कि उस काफ़िले में शामिल होगा जो तहरीक इंसाफ का काफ़िला होगा। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी होगी कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कारकुनान उसमें शामिल हों, वफ़ा परस्त साथी शामिल हों और इस जलसे को कामयाब कराएँ। तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए ये बाइस मुसर्रत है कि सोहेल आफरीदी साहब कराची तशरीफ़ लाएँ और कराची में अपने कारकुनान से उनका मिलना, उनके राब्ते और उनसे उनकी जो पर्सनल जो ताल्लुकात हैं वो होना बहुत ज़रूरी है। उनका ये कहना था कि सोहेल आफरीदी जो हैं वो नई जो है तहरीक इंसाफ की एक समझे कि नई क़यादत है। और इमरान खान जो हैं जिस तरह से उन्होंने इमरान खान ने उन पर एतमाद किया है और मुझे उम्मीद है कि वो इमरान खान की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। तो अल्ताफ़ हुसैन साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के फ़ौरी बाद से उनकी मुकम्मल उनके साथ जो खिलाफ कानून उनकी अदालत के अहाते से जो गिरफ़्तारी हुई थी, उस हवाले से वो आज तक उनकी इस गिरफ़्तारी की भी मज़म्मत करते रहे हैं और उनकी आज़ादी के हवाले से भी वो मुतअद्दिद बार, बल्कि सैकड़ों बार उन्होंने मुतालबा किया है कि इमरान खान को जो है फ़िलफ़ौर रिहा किया जाए। इसके साथ-साथ अल्ताफ़ हुसैन साहब ने पेशतर जो है वो कई मरतबा मुत्तहदा तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे, उनको सलाह मशवरे भी दिए कि किस तरह से इमरान खान की रिहाई अमल में आ सकती है। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने तहरीक इंसाफ की जो क़यादत थी, जिनके मुतालिक जो है वो शक व शुबहात थे, उनके मुतालिक भी वो इज़हार ख़याल करते रहे कि ये तहरीक इंसाफ में होते हुए भी इमरान खान को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो ऐसे लोगों की भी उन्होंने निशानदेही की। तो उन्होंने आखिर में कहा कि बिल्कुल सोहेल आफरीदी साहब के जलसे को कामयाब बनाएँ और उस जलसे में ज़्यादा से ज़्यादा कारकुनान शरीक होकर तहरीक इंसाफ के जलसे को कामयाब व कामरानी से हम। लेकिन आज के व्लॉग में मैं डॉक्टर सलीम हैदर साहब का भी ज़िक्र ज़रूर करूँगा और गुज़श्ता व्लॉग में भी मैंने आपको बताया था कि सलीम हैदर साहब ने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जो चेयरमैन थे अज़ीम अहमद तारिक, जिन्हें 1991 में ग़ालिबन या 92 में उनको शहीद किया गया था। और उस शहादत के क्या महरक़ात थे, किस तरह से उनकी शहादत हुई थी, किस जगह पर हुई थी और उसमें शक व शुबहात जो थे वो किन लोगों पर थे, किसने दरवाज़ा खोला था
اور قاتل جو تھے وہ کہاں سے داخل ہوئے تھے، اور پھر اس کے بعد ان کی جو فیملی تھی ان کا کس کے خلاف رد عمل تھا، اور عظیم احمد طارق کے جو بیٹے تھے مرحوم عمیر طارق، اور ان کی جو اہلیہ ہیں عظیم احمد طارق صاحب کی، انہوں نے ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب کو کیا کہا تھا اپنی امریکہ کی رہائش گاہ پر. تو یہ تمام باتیں تو میں آپ سے پہلے شیئر کر چکا ہوں، لیکن گزشتہ روز بھی ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب سے ایک شادی کی تقریب میں ملاقات ہوئی، اور جب ان سے کچھ لوگوں نے سوالات کیے الطاف حسین صاحب کے حوالے سے، عمران فاروق کے قتل کے حوالے سے بھی، اور پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ ان کی جو سیاست کے حوالے سے بھی، تو ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ الطاف حسین جو ہیں وہ حقیقی لیڈر ہیں، اور مہاجر سیاست میں ان کا اس وقت کوئی متبادل نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو پریس کانفرنس کی گئی مصطفیٰ کمال کی جانب سے، اس پریس کانفرنس میں جو لینگویج استعمال کی گئی ہے وہ قابل مذمت ہے. انہوں نے کہا کہ میرے ذاتی بھی الطاف حسین سے نظریاتی اختلافات ہیں، کچھ چیزوں پر میرے اختلافات ضرور ہیں، لیکن گزشتہ 40 سالوں کے دوران کبھی الطاف حسین کے خلاف میں نے اس قسم کی، کبھی بھی الطاف حسین یا کسی بھی لیڈر کے خلاف میں نے کبھی بھی اس قسم کی لینگویج استعمال نہیں کی. انہوں نے کہا کہ یہ جو لینگویج ان کی استعمال کی گئی ہے یہ جو ہے وہ قابل مذمت ہے. الطاف حسین جو ہے وہ مہاجروں کی حقیقی لیڈر ہیں، اور انہوں نے جس طرح سے لیڈرشپ ثابت کی ہے اور واقعی وہ لیڈر ہیں. تو انہوں نے آخر میں کہا کہ یہ جو ایک سوال کے جواب میں ان کا یہ کہنا تھا کہ صرف کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں کی جو سیاست ہے وہ ایک ہیلو کی مار ہے، اور ہیلو جو ہے وہ پھر آپ ناظرین سمجھتے ہیں کہ ہیلو کی آواز جو ہے وہ محض الطاف حسینی کی نظر آتی ہے. تو ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب نے اس حوالے سے کھل کر اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ سیاست میں اس قسم کی لینگویج جو ہے وہ استعمال نہیں ہونی چاہیے. اب لینگویج کی جب بات آتی ہے تو بانی متحدہ الطاف حسین کے خلاف جو مصطفیٰ کمال صاحب کی لینگویج تھی، اور پھر جو ان پر الزامات عائد کیا گیا کہ وہ ڈاکٹر عمران فاروق کے قاتل ہیں، تو اس تمام جو ان کی پریس کانفرنس تھی، اس پریس کانفرنس کا جو جواب تھا وہ تھا انیس ایڈوکیٹ صاحب کی جو ایک انٹرویو تھا ایک چینل کو. تو انہوں نے جس انداز میں، جس پوری تفصیل کے ساتھ ڈاکٹر عمران فاروق کی شہادت، اور پھر اس کے بعد جو انکوائریز ہوئی ہیں، اور جس طرح سے اسکاٹ لینڈ یارڈ نے یا وہاں کی جو مقامی ایجنسیز ہیں انہوں نے جو انکوائریز کی ہیں، اس کے بعد تو یہ ثابت ہوتا تھا کہ الطاف حسین صاحب کا اس میں کوئی رول نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ چودھری طارق جو ہیں وہ الطاف حسین صاحب کے انتہائی جو ہیں وہ مخالف ترین شخص تھے انگلینڈ میں. انہوں نے 10 سے 12 کہتے ہیں کہ میں نے احتجاج بھی کروائے تھے مختلف مواقعوں پر الطاف حسین کے خلاف، اور میری کوشش تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ بہت سے سیاستدانوں نے جو ان کے مخالف تھے انہوں نے مجھ سے رابطہ بھی کیا، اور ان کے ساتھ مل کر میں نے کوشش کی کہ الطاف حسین کے خلاف کوئی ایسے ثبوت سامنے آئے کہ ان کی گرفتاری بھی ہو اور ان کو سزا بھی ہو. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جب عمران فاروق کا جو مرڈر ہوا تھا، ڈاکٹر عمران فاروق کا، تو پولیس الطاف حسین سے زیادہ مجھے تلاش کر رہی تھی، اور اسکاٹ لینڈ یارڈ اور وہاں کے جو مقامی لوگ تھے انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا کلو بتائیں، کوئی ایسی بتائیں کہ ہم الطاف حسین کو اگر ہو تو ہم اس کو گرفتار کریں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے پوری کوشش کی، اور 1 سال تک میں اس میں کوشاں رہا کہ کوئی ایسا ثبوت ہو جو الطاف حسین کے خلاف ملے اور میں ان کو جو ہے وہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کو پیش کر سکوں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے آج تک، اس وقت سے لے کر آج تک مجھے کوئی ایسا ثبوت آج تک نہیں مل سکا کہ خدا نخواستہ کوئی عمران خان کے جو قتل میں ہے وہ ملوث ہو سکتے ہیں. انہوں نے آخر میں پھر ایک سوال کے جواب میں یہ بھی کہا کہ انیس ایڈوکیٹ جو ہیں، جن کے متعلق مجھے معلومات ہے، وہ بہت اچھے انسان ہیں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ انیس ایڈوکیٹ کو مصطفیٰ کمال کی طرف ان کا اشارہ تھا. انہوں نے کہا کہ یہ خود ہی اس کو قتل کروا کر اور الزام جو ہے وہ ISI پر لگا سکتے ہیں، لہٰذا ان کی حفاظتی تحویل میں ہونا بہت ضروری ہے. اب حفاظتی تحویل کے حوالے سے تو مصطفیٰ کمال، اچھا پھر میں ذکر کروں گا جو ان کے بیانیے رہے ہیں مصطفیٰ کمال کے الطاف حسین صاحب کے خلاف کے.
پہلے ان کو کہا گیا کہ وہ عمران فاروق کے قتل میں پوری طرح سے ملوث ہیں، پھر الطاف حسین صاحب پر الزام عائد کیا گیا کہ وہ را کے ایجنٹ ہیں، اور اب 2 روز قبل ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ MI6 کا اثاثہ ہیں۔ اچھا، لوگ اب یہ پوچھتے ہیں کہ جناب یہ تمام الزامات اب اس وقت عائد کر رہے ہیں کہ جب آپ کا ایک تو پروجیکٹ پورا ہو چکا ہے اور آپ کی مقبولیت جو ہے وہ صفر نظر آتی ہے سندھ کے شہری علاقوں میں، اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی آپ کو جو لفٹ تھی اس میں بھی کمی محسوس کی جا رہی ہے، شہریوں کو آپ نے کچھ ڈلیور بھی نہیں کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شہریوں میں آپ سے جو ہے سندھ کے شہری علاقوں میں آپ سے نفرت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اور پھر آپ نے جو پریس کانفرنس کی اس کے بعد جو ہے وہ رد عمل دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی مقبولیت کس سٹیج پر ہے۔ تو یہ تمام صورتحال ہونے کے باوجود لوگوں کا یہ سوال ہے کہ آپ یہ 15 سال تک یا 20 سال تک کیوں خاموش تھے؟ الطاف حسین را کے ایجنٹ تھے، MI کے اثاثہ تھے، اور ڈاکٹر عمران فاروق کے قاتل تھے، تو آپ کی خاموشی جو ہے وہ کیوں تھی؟ کیوں آپ 20 سال تک جو ہے یہ مجرمانہ آپ نے غفلت کی کہ آپ خاموش رہے اور اقتدار کو انجوائے کرتے رہے؟ تو یہ تمام جو ہیں اب لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں، اور جس طرح سے مصطفیٰ کمال صاحب کا یہ کہنا ہے کہ انیس ایڈوکیٹ کو فوری طور پر تحویل میں لیا جائے، اس کو را جو ہے وہ قتل کروا سکتی ہے، تو لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ را جو ہے اس کو قتل کروا سکتی ہے؟ تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ جب را نے آپ کو بتایا ہوگا تو پھر را کے ایجنٹ آپ ہی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تمام اب سوالات اٹھ رہے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد، اور ان سوالات کا جواب جو ہے ابھی تک مصطفیٰ کمال صاحب نہیں دے سکے کہ وہ 15 سال کیوں خاموش تھے، اور پھر را سے آپ کا کیا تعلق ہے جو را نے آپ کو بتایا کہ انیس ایڈوکیٹ کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ آج کا ولاگ تھا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔